ویورز، اسرائیل نے ظلم و بربریت کی وہ حد پار کر لی ہے جہاں انسانیت خود شرمندہ ہو گئی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب نتن یاہو نامی درندہ انسان کے چہرے پر لگی تہذیب کی نقاب اتار کر کھڑا ہو گیا ہے۔ غزہ کی بے گناہ ماؤں کی چیخیں، بچوں کی لاشیں اور جلتے ملبے میں دبے انسان آج دنیا کی آنکھوں پر لگی منافقت کی پٹی چاک کر رہے ہیں۔ اور اب اسرائیل نے انسانیت کی آخری امید گلوبل سمود فلوٹیلا پر بھی حملہ کر کے اپنی درندگی کی نئی مثال قائم کر دی ہے۔ 500 امدادی کارکنان جو زخموں بھرے دلوں میں انسانیت کا مرہم لے کر نکلے تھے، آج اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں۔ ان میں ہمارے اپنے 2 پاکستانی بیٹے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان اور سید عزیز نظامی بھی شامل ہیں۔ 2 پاکستانی سابق سینیٹر مشتاق احمد خان اور سید عزیز نظامی اس وقت کہاں پر اور کن حالات میں ہیں؟ پاکستانی حکومت نے ان کی بازیابی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ گلوبل سمود فلوٹیلا کی کشتیوں میں سوار سینکڑوں افراد اسرائیل کی تحویل میں کہاں قید ہیں؟ جبکہ جابر اسرائیلی حکام نے گلوبل سمود فلوٹیلا کے کارکنان کو کب اور کیسے ڈیپورٹ کرنے کا پلان بنایا ہے؟ گلوبل فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے پر دنیا بھر میں مظاہرے جاری ہیں۔ مختلف ممالک میں احتجاجی مظاہرے شدت اختیار کر گئے ہیں، حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انسانیت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ظالم کو روکنے والا کوئی نہیں؟ کیا دنیا کے ضمیر مر چکے ہیں؟ آج اسی خونی کھیل کی مکمل تفصیلات، فلوٹیلا حملے کی اصل کہانی اور پاکستانی قیدیوں کی موجودہ حالت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، گلوبل سمود فلوٹیلا کے امدادی قافلے میں 43 کشتیاں شامل تھیں، جن میں 500 رضاکار سوار تھے۔ اسرائیلی فورسز نے امدادی سامان سے لدے جہازوں کے قافلے کی آخری کشتی کو بھی غزہ میں داخل ہونے کی کوشش میں روک لیا۔ رائٹرز کے مطابق مارینیٹ نامی اس کشتی پر پولینڈ کا پرچم لہرا رہا تھا اور اس پر 6 رضاکار سوار تھے جن کا تعلق جرمنی، ترکی، عمان اور آسٹریلیا سے ہے۔ یہ کشتی غزہ کے ساحل سے صرف 42.5 ناٹیکل میل کی دوری پر تھی کہ اسرائیلی بحریہ نے اسے روک کر اشدود کی بندرگاہ منتقل کر دیا اور تمام رضاکاروں کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ فلوٹیلا کے منتظمین نے بتایا کہ خوراک اور ادویات سے لدے 43 کشتیوں پر مشتمل اس بحری بیڑے کی تمام کشتیاں اور اس میں سوار تمام 500 رضاکاروں کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ ان رضاکاروں میں دنیا کے نامور وکلاء، پارلیمانی نمائندے اور انسانی حقوق کے کارکن شامل ہیں۔ عالمی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان اور سید عزیز نظامی بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ گرفتار رضاکاروں کو صحرائے نقب کی کیچس یوت جیل منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں وہ ڈیپورٹیشن مکمل ہونے تک قید میں رہیں گے۔ اب تک متعدد یورپی شہریوں کو واپس بھیجنے کی تیاری کی جا چکی ہے۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے اور جنگ زدہ علاقے میں محصور فلسطینیوں تک امدادی سامان پہنچانے کی ہر کوشش کو جارحیت سے روک رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے گلوبل سمود فلوٹیلا کی کشتیوں سے تحویل میں لیے گئے افراد کو ڈیپورٹ کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا میں شامل متعدد کشتیوں کو بدھ سے جمعے کے روز تک روکا گیا تھا اور ان میں سوار سینکڑوں افراد کو تحویل میں لے کر اسرائیل منتقل کیا گیا تھا۔ تاہم اب اسرائیل کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ تحویل میں لیے گئے 4 اطالوی شہریوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا اور باقی افراد کو ڈیپورٹ کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔ ہم اس عمل کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی حکام کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی بحریہ نے فلوٹیلا کشتیوں کو اپنا راستہ بدلنے کو کہا تھا کیونکہ وہ ایک فعال جنگی زون کے نزدیک پہنچ رہے تھے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا نے اس معاملے میں اسرائیلی مداخلت کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی اپنے دفاع میں کیا گیا عمل نہیں بلکہ انتہائی مایوسی کے عالم میں اٹھایا گیا اقدام ہے۔ اس فلوٹیلا میں موجود کشتیوں پر 500 سے زائد افراد سوار تھے، جن میں سیاستدان اور سویڈن کی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کے علاوہ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان اور ایک پاکستانی شہری سید عزیز نظامی بھی شامل ہیں۔ پاک فلسطین فورم نامی تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ سینیٹر مشتاق احمد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فلوٹیلا کے منتظمین کا کہنا ہے کہ فلوٹیلا میں شامل ایک کشتی کو جان بوجھ کر ٹکر ماری تھی جبکہ دیگر کشتیوں پر واٹر کینن سے حملہ کیا گیا تھا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے گزشتہ روز یہ بھی کہا تھا کہ کوئی بھی کشتی اس کی بحریہ کی رکاوٹوں کو عبور کر کے جنگ کے زون میں داخل ہونے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ کشتیوں میں موجود افراد کے بارے میں تفصیلات دیتے ہوئے اسرائیلی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ تمام مسافر محفوظ اور صحت مند ہیں
وہ بحفاظت اسرائیل میں ہیں جہاں سے انہیں یورپ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ ویورز، اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم نے فلوٹیلا کو مطلع کیا تھا کہ وہ غزہ کے نزدیک پانیوں میں لگائی گئی قانونی بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تاحال یہ واضح نہیں کہ آیا کشتیاں ناکہ بندی والے علاقے میں داخل ہوئی تھیں یا پھر نہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی افواج کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسرائیلی افواج کی جانب سے غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے امدادی کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ان تمام کارکنان کی فوری اور غیر مشروط رہائی اور فلسطین تک امداد کی بلا تعطل ترسیل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس فلوٹیلا میں شامل دونوں پاکستانی زیر حراست ہیں، یہ تاحال معلوم نہیں ہو سکا۔ تاہم دونوں افراد کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان کا آخری رابطہ بدھ کی رات ہوا تھا اور اس کے بعد سے رابطہ بحال نہیں ہوا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے گزشتہ روز قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان اور سید عزیز کی بحفاظت رہائی کے لیے پاکستان اس وقت ایک بااثر یورپی ملک سے رابطے میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اطلاعات ہیں کہ فلوٹیلا کے 45 جہازوں میں سے تقریباً 22 کشتیوں کو اسرائیلی فورسز نے ضبط کیا ہے اور مشتاق احمد خان ان ضبط شدگان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ پاکستان فلوٹیلا اور اس سلسلے میں پیش آنے والے واقعات پر پوری طرح متحرک ہے اور اس نے اسرائیلی افواج کی جانب سے بین الاقوامی پانیوں میں فلوٹیلا کو روکنے کی کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستانی حکام نے دیگر یورپی ممالک سے سفارتی مداخلت کی درخواست کی ہے تاکہ مشتاق احمد خان اور سید عزیز نظامی کی رہائی کو ممکن بنایا جائے۔ اسرائیل کی جانب سے گلوبل فلوٹیلا کے رضاکاروں کو بربریت کے ساتھ گرفتار کیے جانے کے بعد پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور سفارتی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ترکیہ، ملائیشیا، آئرلینڈ، وینزویلا اور کولمبیا نے غزہ جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی فوج کے حملے اور انسانی حقوق کے کارکنان کی گرفتاریوں کی شدید مذمت کی ہے، جبکہ کولمبیا کے صدر نے اسرائیلی سفیر کو ملک سے بے دخل کر دیا۔ کولمبیا نے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے بعد اپنے ملک میں موجود اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کیے جانے کے بعد اب کولمبیا کے صدر نے گزشتہ روز غزہ جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے بعد اسرائیل کے باقی ماندہ سفارتکاروں کو بھی ملک بدر کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں کولمبیا کے صدر گوستاو پیٹرو نے کہا کہ اسرائیل کے تمام سفارتکار کولمبیا سے چلے گئے۔ میں نے اسرائیل کے ساتھ آزادانہ تجارتی معاہدہ بھی فوری طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 2024 میں کولمبیا نے اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں جاری قتل عام پر اسرائیل سے اپنے تعلقات منقطع کر دیے تھے، تاہم 4 اسرائیلی سفارتی اہلکار اب تک کولمبیا میں موجود تھے جنہیں اب ملک سے نکال دیا گیا ہے۔ دوسری جانب حماس نے اسرائیل کی جانب سے فلوٹیلا پر حملہ ایک مجرمانہ اقدام قرار دے دیا اور ایک بیان میں عوامی مظاہروں کے ذریعے اسرائیل کی مذمت کرنے کی اپیل کی۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے غزہ سمود فلوٹیلا کو روکنے کے بعد اسرائیل کے حملے اور جارحیت کی شدید مذمت کی اور بیان میں کہا کہ انہیں کشتیوں میں سوار افراد کی سلامتی پر انتہائی تشویش ہے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہوتی ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا کہ فلسطین کی ریاست اعادہ کرتی ہے کہ اسرائیل کو فلسطین کے علاقائی پانیوں پر کوئی اختیار یا پھر خود مختاری حاصل نہیں ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے فلوٹیلا کے بہادر شرکاء اور ان کے عزم کو بھی خراج تحسین پیش کیا کہ وہ اسرائیلی محاصرے کو توڑنے اور نسل کشی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، جبکہ برطانوی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم سمود فلوٹیلا کے معاملے پر بہت زیادہ فکر مند ہیں اور ہم اس میں شامل متعدد برطانوی شہریوں کے اہل خانہ سے رابطے میں ہیں۔ فلوٹیلا کی طرف سے لائی جانے والی امداد کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی تنظیموں کے حوالے کیا جانا چاہیے تاکہ وہ اسے محفوظ طریقے سے غزہ پہنچا سکیں، اور غزہ میں سنگین انسانی بحران ختم کرنے کی ذمہ داری اسرائیلی حکومت پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امداد پر عائد پابندیاں فوراً اور بلا شرط ختم کی جائیں تاکہ اقوام متحدہ اور NGOز شہریوں کو خوراک، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کر سکیں جنہیں اس وقت اشد ضرورت ہے۔ امدادی قافلے گلوبل فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے بعد دنیا بھر میں مظاہروں کی شدت کم نہ ہو سکی۔ تیونس، لیبیا، مصر، ترکیہ، لندن، کینیڈا اور اٹلی سمیت یورپ اور لاطینی امریکی ممالک کے کئی شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، اور ایک تفصیلات کے مطابق غزہ کی جانب امداد لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی دھاوے کے بعد دنیا بھر میں احتجاج کی نئی لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مختلف ممالک میں ہزاروں افراد اس وقت سڑکوں پر ہیں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے۔
اسرائیل نے فلوٹیلا کی کشتیوں کو قبضے میں لے کر سینکڑوں کارکنان کو یرغمال بنا لیا، جس کے بعد یورپ، مشرق وسطیٰ، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں احتجاجی ریلیاں جاری ہیں۔ ادھر اٹلی کے دارالحکومت روم میں مظاہرین نے ریلوے اسٹیشن اور مرکزی شاہراہ بند کر دی۔ اسپین کے 35 شہروں میں ہزاروں طلباء سڑکوں پر نکل آئے اور فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا، جبکہ برسلز، برلن، ایتھنز اور بیونس ایرس میں بھی بڑی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ استنبول میں بھی مظاہرین نے اسرائیلی قونصل خانے کے باہر نعرے بازی کی، جبکہ انقرہ میں امریکی سفارت خانے کے سامنے فلسطینی اور ترک پرچم لہرائے گئے۔ ویورز، اسرائیل نے سمندر پر بھی ظلم کی آندھی چلا دی، لیکن یاد رکھیے ان کشتیوں پر سوار انسان محض امدادی کارکن نہیں، وہ انسانیت کے محافظ ہیں، جنہیں بند کر کے اسرائیل نے دراصل انسانیت کو قید کیا۔ مگر تاریخ گواہ ہے، ظلم جب بڑھتا ہے تو فنا خود اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج فلسطین رو رہا ہے، مگر کل انصاف کی صدائیں اٹھیں گی، اور اس بار شاید عالمی ضمیر واقعی جاگ اٹھے۔ پاکستانی حکومت، عالمی برادری اور ہر انصاف پسند قوم کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم خاموش تماشائی رہیں گے یا ظالم کو اس کے انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ دعا کیجیے کہ مشتاق احمد خان، سید عزیز نظامی اور فلوٹیلا کے تمام بہادر رضاکار بحفاظت واپس لوٹ آئیں۔ انشاءاللہ انسانیت ایک بار پھر سرخرو ہوگی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔